ہم نے نظم ایک گائے اور بکری کی پڑھائی مکمل کی تھی۔ آج ہم اس نظم کے سوالات حل کریں گے۔ پہلا سوال ہے، اس نظم کے مطابق چراگاہ میں کس کی آوازیں آ رہی تھیں؟ آئیے دیکھتے ہیں نظم میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ نظم کے اس حصے میں ہم نے پڑھا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں، طائروں کی صدائیں آتی تھیں، اور ہم نے یہ سیکھا تھا کہ طائر کی جمع ہے یعنی پرندوں، اور صدائیں یعنی آوازیں۔ تو چراگاہ میں پرندوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آئیے اس بات کو جواب کے طور پہ لکھ لیتے ہیں۔ کچھ حصہ ہم سوال میں سے لیتے ہیں۔ اس نظم کے مطابق چراگاہ میں، یہاں تک لکھیں گے، کس کو کاٹ دیں گے؟ آئیے لکھتے ہیں۔ اس نظم کے مطابق چراگاہ میں، اب یہاں پہ ہم وہ لکھیں گے جو جواب ہے۔ کس کی آوازیں آ رہی تھیں؟ پرندوں کی۔ تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے پرندوں، اور اس کے بعد باقی جو حصہ ہے کی آوازیں آ رہی تھیں، یہ بھی سوال میں سے لکھیں گے اور آخر میں سوالیہ نشان ہٹا دیں گے۔ تو یہاں پہ میں لکھتی ہوں، آپ بھی لکھیے کہ آوازیں آ رہی تھیں، اور سوالیہ نشان کی جگہ ہم ختمہ کا نشان لکھیں گے۔ تو یوں ہمارا جواب بنے گا، اس نظم کے مطابق چراگاہ میں پرندوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اگلا سوال پڑھ لیتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، نظم کے مطابق گائے انسان کے ساتھ کیا اچھائی کرتی ہے؟ یعنی کون سا اچھا کام انسان کے ساتھ کرتی ہے گائے؟ آئیے دیکھتے ہیں نظم میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ نظم کے اس حصے میں ہم نے پڑھا تھا کہ گائے کہتی ہے، اس کے بچوں کو پالتی ہوں میں، اس کے یعنی انسان کے، دودھ سے جان ڈالتی ہوں میں۔ اور ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جب انسان کے بچے بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں، وہ کچھ کھا نہیں سکتے، صرف پی سکتے ہیں، تو انسان گائے کا دودھ اپنے بچوں کو پلاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زندہ رہتے ہیں۔ جان ڈالتی ہوں یعنی انہیں زندہ رکھتی ہوں۔ تو گائے انسان کے ساتھ یہ اچھائی کرتی ہے کہ انسان کے بچے گائے کا دودھ پی کر بڑے ہوتے ہیں، زندہ رہتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں۔ تو آئیے اس بات کو جواب کے طور پہ لکھ لیتے ہیں۔ کچھ حصہ ہم سوال میں سے لیں گے۔ نظم کے مطابق گائے انسان کے ساتھ کیا کو کاٹ دیں گے اور لکھیں گے یہ اچھائی کرتی ہے، سوالیہ نشان بھی ہٹا دیں گے اور لکھیں گے کہ، اور اس کے بعد اپنا جواب لکھیں گے۔ تو آئیے پہلے اتنا حصہ لکھتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں، نظم کے مطابق گائے انسان کے ساتھ یہ اچھائی کرتی ہے کہ اس کے بچے، بلکہ یہاں پہ ہم لکھتے ہیں انسان کے بچے، گائے کا دودھ پی کر بڑے ہوتے ہیں، اور آخر میں ہم ختمہ کا نشان لگائیں گے۔ تو یوں ہمارا جواب بنے گا، نظم کے مطابق گائے انسان کے ساتھ یہ اچھائی کرتی ہے کہ انسان کے بچے گائے کا دودھ پی کر بڑے ہوتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے، اس نظم میں کون سے دو جانور آپس میں بات کر رہے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں نظم میں ہم نے کون سے دو جانوروں کو ایک دوسرے سے آپس میں یعنی ایک دوسرے سے، تو کون سے دو جانوروں کو آپس میں یعنی ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ آئیے نظم کا وہ حصہ دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا، کسی ندی کے پاس ایک بکری چرتے چرتے کہیں سے آ نکلی۔ تو ایک جانور تو ہو گیا بکری، اب دوسرا جانور کون سا ہے؟ جب ٹھہر کر ادھر ادھر دیکھا، پاس ایک گائے کو کھڑے پایا، تو یعنی دوسرا جانور ہے گائے۔ تو آئیے ان دونوں جانوروں کے نام جواب کے طور پہ لکھ لیتے ہیں۔ کچھ حصہ سوال میں سے لیتے ہیں۔ اس نظم میں کون سے کو کاٹ دیتے ہیں اور یہاں پہ
गाय और बकरी दो जानवर भी काट देंगे, आपस में बात कर रहे हैं और आखिर में से सवालिया निशान भी हटा देंगे। इस नज्म में यहाँ पर हमने लिख लिया एक गाय और बकरी, दोनों जानवरों का नाम भी लिख लिया और फिर लिख लेते हैं सवाल का हिस्सा आपस में बात कर रहे हैं और आखिर में सवालिया निशान की जगह खत्मा का निशान लगा देते हैं। अगला सवाल पढ़ लेते हैं। अगला सवाल है गाय ने इंसान की क्या शिकायत बकरी से की। तो आइए हम नज़्म में देखते हैं कि गाय ने इंसान की कौन सी शिकायत की थी बकरी से। इस हिस्से में हमने पढ़ा था कि गाय कहती है दूध कम दूं तो बड़बड़ाता है, हूँ जो दुबली तो बेच खाता है। यानी हमने ये सीखा था कि गाय कहती है कि अगर मैं कमज़ोर हो जाऊं तो वो इंसान मेरा ख्याल रखने के बजाय मुझे दूसरों को बेच देता है, और अगर मैं अपनी कमज़ोरी की वजह से दूध कम दूं तो वो मुझ पर गुस्सा होता है, मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करता। तो आइए इस बात को अपने अल्फाज में जवाब के तौर पे लिख लेते हैं। कुछ हिस्सा सवाल में से लेते हैं। गाय ने इंसान की क्या को काट के लिख देंगे ये शिकायत बकरी से की, सवालिया निशान को हटा के हम केह लिख देंगे और उसके बाद अपना जवाब तो लिखते हैं। तो यहाँ पे जो हिस्सा सवाल में से उठाना था, लेना था, वो मैंने लिख लिया है, आप भी लिख लीजिए। उसके बाद हम लिखते हैं अगर मैं कमज़ोर हो जाऊं और दूध कम दूं तो मुझ पर गुस्सा करता है और मुझे बेच देता है। तो आइए लिखना शुरू करते हैं। अगर मैं कमज़ोर हो जाऊं और दूध कम दूं तो इंसान मुझ पर गुस्सा करता है और आखिर में हमने खत्मा का निशान भी लगा दिया है। तो यूं हमारा जवाब बना गाय ने इंसान की ये शिकायत बकरी से की कि अगर मैं कमज़ोर हो जाऊं और दूध कम दूं तो इंसान मुझ पर गुस्सा करता है और मुझे बेच देता है। आज हमने नज़्म एक गाय और बकरी के सवालात हल किए हैं।